أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك الذي رواه الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام. عزیزان محترم، تاریخ میں کچھ ایسے واقعات گزرے ہیں اور کچھ ایسے ایام گزرے ہیں، وہ واقعات ایام کو مقدس بناتے ہیں، قابل احترام بناتے ہیں، قابل یادگار بناتے ہیں، جس میں سے ماہ محرم کے مبارک دن 10 محرم کو، محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، یہ بڑا مقدس دن ہے۔ اس کا تقدس، اس کا احترام ماضی سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عزیزان محترم، یہ ایسا دن ہے کہ جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی اس خطا کو معاف کیا گیا جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ یہ وہی دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے کشتی سے سلامتی کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ یہ وہی دن ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملایا گیا تھا۔ یہ وہی دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے اس آزمائش سے نکالا گیا تھا، اور اسی طرح یہ وہی دن ہے جس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مرض سے جو ایک طویل مدت سے جاری تھا اس سے نجات عطا فرمایا تھا۔ اور یہی وہی دن ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمایا گیا، اور یہ وہی دن ہے کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور آل موسیٰ کے لیے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو کھول دیا گیا تھا۔ خاص طور سے یہ وہی دن ہے جس کے اندر ایک المناک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا اور ایک شہادت پیش آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے جو کہ کربلا کے میدان میں ہوئی۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے میں کوشش کروں گا کہ کربلا کیوں ہوئی تھی، وہ جنگ کیوں ہوئی تھی، حضرت حسین کو قتل کیوں کیا گیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا، اس بات کی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ منظر پورا رکھو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ خلافت راشدہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ مسلسل خلافت جاری تھی۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ جو گزرے ہیں تاریخ میں وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ایک صحابی اور تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صحابی اور تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے فرزند ہیں۔ تو ایک مدت تک یہ حکومت چلی، اس کے بعد ایسا اختلاف مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو گیا جو اختلاف اور انتشار کا ذریعہ بن گیا اور اختلاف کا ذریعہ بن گیا۔ وہ مسلسل میں مختصر انداز میں کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ مجھے اس پر لفظ کشائی کرنا نہیں ہے، مجھے واقعہ تو کربلا کا بتانا ہے، مجھے شہادت تو حضرت حسین کی بتانا ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ کے زمانے کے اندر حضرت حسن تھے، انہوں نے کسی اختلاف کی بنیاد پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح فرما لی تھی، جس کے بعد حضرت معاویہ کی حکومت کے اندر بالکل امن امان تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم کو ہمارے دل میں
جب ہم سنیں آگے کے واقعات میں کیا پیش آیا، کوئی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کے خلاف ہمارے دل کے اندر کوئی احساس پیدا ہو، اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم عجول، میرے صحابہ سب کے سب عادل ہے، سب کے سب منصفانہ اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی ایسا خیال آنا جو ان کے شان کے خلاف ہے تو یہ ہمارے بڑے رسوائی کی بات ہے اور ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے صحابہ مقدس ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ تھے، تو صحابہ کے تعلق سے ہر ایک صحابی کے تعلق سے ہم بڑے احترام سے، ان کا ادب سے، ان کے تقدس کے ساتھ ان کا خیال رکھیں اور ان کے جذبات کا بالکل خیال رکھیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان ہونے کی وجہ سے انسان سے خطا ہو جاتی ہے، خطا پر اللہ رب العزت نے جو ایک مجتہد ہے، جو حلیم اور سمجھدار ہے، اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت کیا اس کو بھی اجر دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، 20 سال حضرت معاویہ کی حکومت چلی، ایسی حکومت چلی جس کے اندر امن امان تھا، جس کے اندر شانتی تھی، جبکہ حضرت علی کے خلاف جو دشمنان تھے، جو کہ عراق میں موجود تھے، کوفہ میں موجود تھے، وہ لوگ بھی اس وقت سر نہیں اٹھا سکتے تھے، مسلمان دشمنان اسلام بھی تھے، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے اندر کوئی سر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ یہ حضرت معاویہ کی حکومت تھی، اس پہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، کہ مختصر سے ان کا تعارف کرانا چاہ رہا تھا۔ تو اسی طرح اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ختم ہونے والی تھی، اب ان کو یہ اندیشہ تھا کہ اب ان کی عمر بھی ہو گئی ہے اور یہ جتنی بھی حکومت اس میں سنبھالے ایک مدت ہو چکی تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تو خاص کچھ مشیر تھے بس، جس میں سے نام ملتا ہے تواریخ کے اندر عمرو ابن عاص تھے، مغیرہ ابن شعبہ تھے، اور اسی طرح زیاد ابن ابی سفیان تھے، ان کے علاوہ کچھ اور تھے، صرف مخصوص مشیر تھے جن سے حضرت معاویہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی ہے مغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کسی کو اپنا نائب بنا دیجئے، کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیجئے، تاکہ آپ کے بعد وہ اس خلافت کو سنبھال لے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو نائب نہیں بنایا، ایسا نہ ہو جائے پچھلی تاریخ کے اندر اور پچھلے سالوں کے اندر جس طرح آپس میں مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوئی، آگے بھی اسی طرح ہو۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کسی کو نائب بنا دیجئے، کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا یہ تو چاہتے تھے کہ وہ ہو، مگر یہ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی زبان سے سننا چاہتے تھے، تو وہاں پہ یہ طے کیا، تو انہوں نے ان سے رائے دی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو وہاں پہ ایک تو بات یہ ملتی ہے، ایک روایت ایک تاریخ کی کتاب میں یہ ملا کہ حضرت حسن کو بنایا گیا تھا، مگر اکثر تاریخ کے کتب میں ملتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اپنے جو فرزند تھے جس کو یزید کہا جاتا تھا، تو مغیرہ ابن شعبہ نے جو کہ مشیر تھے، صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ رائے دی کہ یزید کو بنا دیا جائے۔ یزید جو حضرت معاویہ کے لڑکا یزید کے تعلق سے آتا ہے، اس نے حضرت معاویہ کے زمانے ہی کے اندر ولادت پائی، یہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر ہی پیدا ہوا اور اسی کے اندر انہیں نشو و نما پائی۔ اس کے تعلق سے مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی ایسی زندگی تھی، بڑے عیش کے ساتھ بادشاہانہ وہ زندگی گزارتا تھا، بچپن ہی سے بادشاہانہ زندگی اس نے گزاری ہے، ہر اعتبار سے عیش پرست تھا، یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایسا تھا جو کہ شرابی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس کا نام المرتضیٰ ہے، انہوں نے لکھا ہے یزید کے تعلق سے، یزید جو تھا وہ پینے پلانے والا تھا، یعنی وہ شرابی تھا اور نمازوں کو چھوڑنے والا تھا۔ حضرت مولانا نے لکھا ہے آگے اس کے ابن کثیر کے حوالے سے کہ ایک ایسا یزید شخص تھا جو شرابی تھا، جو اپنے پاس نابالغ بچوں کو رکھتا تھا، ناچ گانے والی عورتوں کو رکھتا
اور اسی طرح وہ نمازوں کو چھوڑنے والا تھا، ایسی کبھی کبھی تو اپنی پوری نمازیں غائب کر دیتا تھا، اور نہ احکام شریعت کا پابند تھا، بہت زیادہ مخالفت کیا کرتا تھا، جبکہ وہ حضرت معاویہ کا لڑکا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا حضرت معاویہ کو کہ ان کو بنا دیا جائے، یعنی یزید کو بنا دیا جائے، تو انہوں نے توقف فرمایا، یہ تو رائے دینا چاہ رہے تھے حضرت معاویہ۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے نہیں کہ وہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ان کے دن و رات کیسے گزرتے ہیں، وہ کیسے خلافت کو استعمال کر سکیں گے اور کیسے خلافت چلا سکیں گے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں اسے سمجھاؤں گا تاکہ وہ اپنے ان بدعملیوں کو چھوڑ دے اور ان شرارتوں کو اور ان مکاریوں کو، ان حرکتوں کو چھوڑ دے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، حضرت معاویہ نے کہا ٹھیک، بنا دیا جائے۔ اب یہاں پہ یہ مشورہ طے ہوا، ابھی مقرر نہیں ہوا کیا گیا اور نہ ہی اس کا اعلان کیا گیا تھا، ابھی صرف مشورہ ہو رہا تھا۔ اب یہاں پہ بات یہ ہو گئی، طے تو ہو گیا کہ حضرت معاویہ کو بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ صحابہ کی اولاد مکہ اور مکرمہ کے اندر موجود ہے، وہ بھی اس کے خلاف اختلاف پیدا کر سکتی ہے اور دعویٰ کر سکتی ہے، خاص طور سے ان کو کچھ چند لوگوں سے ڈر تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے ایک خط بھیجا، جبکہ مدینہ المنورہ کا ایک حاکم تھا جسے ولید کہا جاتا تھا، ولید ابن عتبہ، اور اسی کے ساتھ ایک تھا مروان ابن حکم۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورے سے طے کر ایک اعلان بھیجا کہ مدینہ کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ امیر المومنین ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام کو پہنچ چکے ہیں اور ان کے بازو کمزور ہو چکے ہیں اور ان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی نائب ہو، ان کا کوئی خلیفہ ہو، اگر کوئی خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ تو قاصد نے وہ ولید ابن عتبہ کو پہنچایا اور مروان ابن حکم کے پاس پہنچایا، تو وہاں پہ اعلان کیا، تو ان لوگوں نے اس بات کو مان لیا، اس لیے کہ جو اعلان تھا یہ مجمل تھا، اس کے اندر تفصیل نہیں بیان کی گئی تھی کہ کس کے حق میں یہ حکم ہوگا اور کس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اعلان ہو چکا تھا، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، مگر دوسری مرتبہ ایک اعلان کیا گیا، اس کے اندر مروان ابن حکم کھڑا ہوا اور لوگوں کے درمیان یہ کہنے لگا کہ حضرت معاویہ کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے ایک خط آیا ہے اور جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنا خلیفہ مقرر کر لیا، اپنا نائب مقرر کر لیا۔ وہ نائب کون ہے؟ وہ انہی کا لڑکا یزید ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ بات سنی کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا تو لوگ پریشان ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ یزید کو کیسے حاکم بنا دیا گیا، اس لیے کہ یزید کی زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی، خاص طور سے حضرت حسین کے سامنے تھی۔ ایک مرتبہ یزید حج کرنے کے لیے آیا اور حج کرنے کے لیے آیا تو ساتھ میں شراب بھی لے کر آیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ شراب ہے۔ ایک اپنے لیے پیالہ بنوانے لگایا اور ایک حضرت حسین کے لیے پیالہ بنوانے لگایا، کہا کہ وہ پیو۔ تو حضرت حسین نے انکار کر دیا، کہا کہ میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بتائیے وہ شخص جو شرابی ہو، وہ شخص جو تاریک صلاۃ ہو، وہ شخص جو احکام شریعت کو نہیں مانتا کہ صحابہ کی اولاد، کہ حضرت علی کی اولاد، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس کو اپنا حاکم اور اپنا خلیفہ، اپنا نائب قبول کر سکتے؟ تو اسی طرح ان لوگوں نے وہاں پہ ایسی بالکل انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا کہ یہاں پہ خاص طور سے ان لوگوں نے یہاں پہ بیعت نہیں کی تھی جن کے تعلق سے پہلے ہی حضرت معاویہ کو ڈر تھا اور لوگوں کو ڈر تھا، اور جو مدینے کے شیوخ مانے جاتے تھے اور بڑے بزرگ اور تجربے کار مانے جاتے تھے، اس کے اندر سب سے اول تھے حضرت ابوبکر کے لڑکے عبد الرحمن ابن حضرت ابوبکر کے لڑکے عبد الرحمن ابن ابوبکر، حضرت عمر کے لڑکے عبداللہ ابن عمر، حضرت عباس کے لڑکے عبداللہ ابن عباس، اور حضرت زبیر کے لڑکے عبداللہ ابن زبیر، اور اسی طرح ایک اور صحابی تھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 22 اشخاص تھے جو اس بات کے بالکل
انکار کرنے والے تھے کہ ہم اس کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے، اس کے نائب بننے کو اور اس کو اپنا امیر نہیں مانیں گے، ہر اعتبار سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور یہ خبر پہنچی حضرت معاویہ کو کہ وہاں پہ انتشار پھیل چکا ہے، خاص طور سے وہ 5 حضرات اس کے بالکل منکر ہے۔ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک سفر کیا، بعض نے لکھا کہ وہ نے حج کے لیے سفر کیا، بعض نے لکھا ہے کہ اس نے عمرے کے لیے سفر کیا، اور ایک سفر کیا جو کہ مکے کا سفر تھا۔ جب مکے کا سفر کیا تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ارکان پورے کیے اور واپسی پہ مدینہ آئے، اور مدینے کے اندر ان 5 شیوخ سے فرداً مشورہ لیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب ان سے فرداً مشورہ لیا، الگ میں اور خلا کے اندر مشورہ لیا، تخلیے کے اندر، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ان کو سمجھا کر، اس کو منوا کر، وہ اس کو یہ چاہتے تھے کہ یزید کی خلافت کو قبول کر لے، مگر وہاں پہ ہر ایک نے منع کیا تھا۔ مگر باہر جب حضرت معاویہ آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ، اور یہ ہوا پھیلا دی گئی کہ حضرت معاویہ کے سمجھانے پر ان 5 شیوخ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح ایک مورخین لکھتے ہیں کہ جیسی پتہ چلا کہ حضرت معاویہ سفر کرنے والے ہیں مدینے کا، تو یہ 5 اشخاص یہ مکہ المکرمہ کے اندر چلے گئے۔ تو اسی دوران وہ مدینہ پہنچے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد مکہ گئے، اور مکہ میں جا کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ان لوگوں نے اپنا ایک تجربہ کار امیر کو سامنے کیا، وہ تھے عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر نے 3 شرطیں ان کو سامنے رکھی، اگر آپ کسی کو نائب بنانا چاہتے ہیں تو آپ مسلمانوں کے حوالے کر دیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ اپنا خلیفہ خود مقرر کر لیں۔ اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو ایسا نامزد کر دیں کہ جس کو سب لوگ قبول کر لیں، یا تیسری چیز فرمائے کہ مسلمانوں کے مشورے کے حوالے کر دے کہ مسلمان اپنے مشورے سے اس کو کسی خلیفہ کو طے کر دے آپ کے بعد۔ یہ مسئلہ پیش ہوا، مگر یہ ہوا چلا دی گئی تھی کہ ان 5 شیوخ نے ان پر بیعت لے لی۔ اب لوگوں کا تو کہنا یہ تھا، ماننا یہ تھا کہ جب یہ 5 شیوخ ان پر اس کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں تو ہم بھی بیعت لے لیں گے۔ تو سب لوگوں نے بیعت لے لی، اور اسی طرح حضرت معاویہ نے یزید کو جو منتخب کیا تھا، اس یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ سب اس کے ماننے والے ہو گئے۔ اور اسی طرح ان 5 لوگوں کے بارے میں بعد میں چلا کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ یہ جب ہوا تو ان کو افسوس ہوا، مگر اب بیعت لے چکے تھے، اگر بیعت کا انکار کرتے تھے تو سزا سے بھی ڈر تھا، اور اسی طرح وعدے اور خلافی سے بھی ڈر تھا۔ تو اب یہاں پہ معاملہ یہ پیش آیا، یہ 5 حضرات تھے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا جو حضرت ابو بکر کے لڑکے تھے، عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بچے 4 لوگ، 4 لوگوں میں بھی 2 الگ ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم مکے میں رہتے، ہم حجاز میں رہتے، یہیں سے ہمارے خلافت کو قائم کریں گے اور اس کو استحکام پیدا کریں گے، اور یہیں سے استقامت والی بالکل خلافت پیدا کریں گے۔ اور دوسرے طرف جو تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم حجاز ہی میں رہتے ہیں، اور وہیں پہ پختگی کے ساتھ ان 2 لوگوں نے جو عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، انہوں نے چاہا کہ امن امان کے لیے بیعت کر لی جائے۔ ان دونوں کا کہنا تھا امن امان کے لیے بیعت کر لی جائے، مگر عبداللہ ابن زبیر نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم حجاز میں رہیں گے، مکہ المکرمہ میں رہیں گے، اور یہیں سے حکومت کو قائم کریں گے۔ اور بعد میں مورخین نے لکھا ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ایک تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ بڑا عجیب ہو چکا تھا، یہ بڑے فکر میں پڑے تھے۔ فکر میں کیوں تھے؟ ایک طرف تو یہ تھے کہ لوگ سمجھا رہے تھے کہ معاملہ بالکل منتشر ہو چکا تھا، مختلف ہو چکا تھا، یزید کو وہاں کا حاکم بنا دیا گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا تھا، تو وہاں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، وہاں کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ کوفہ کا سفر کر لیجئے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو اپنا
کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت لیتے ہیں, یہاں پہ آئیے ہم یزید کی مخالفت کریں گے. ہر اعتبار سے انہوں نے بالکل تسلی دی, تشفی بخش کہا کہ بالکل آپ آ جائیے, آپ آ جائیے. ہر اعتبار سے یہاں تک کہ 150 خطوط آئے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ یہاں پہ آئیے, آپ ہم کو امن, ہم آپ کو امن امان دیں گے, ہر اعتبار سے آپ کو ہم امن امان دیں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ ہم کو مان رہے ہیں, ہم کو اتنا بلا رہے ہیں, ہمارا استقبال کرنے کے لیے وہ راضی ہے, ہم کو امن امان دینے کے لیے راضی ہے. تو انہوں نے چاہا کہ وہاں کا سفر کریں اور مدینہ سے ہجرت کر کے وہاں چلے, اس لیے کہ مدینہ کا معاملہ کچھ بدل چکا تھا. اگر بیعت نہیں کرتے تو وہاں پہ ان کو پریشان کیا جاتا تھا. تو یہ دو ہی صورت تھی, ایک تو مکہ چلے جائے یا کہیں اور ہجرت کر لے اور ان کے خلاف, یزید کے خلاف کھڑا ہو جائے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ٹھان دیا کہ مجھے اب کوفہ کی طرف ہجرت کرنا ہے. مگر جو کبار صحابہ تھے اس وقت کے, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, انہوں نے ان کو بہت سمجھایا آپ مت جائیے. عبداللہ ابن عباس نے تو کہا کہ آپ مت جائیے, وہ کوفی لوگ جو ہے وہ بڑے عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں. الکوفی لا یوفی, کوفی وہ ہے جو وفا نہیں کرتے, جو وفادار نہیں ہے, وہ آپ کے بالکل آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح حضرت عثمان کو انہوں نے اپنے فیملی کے سامنے, اپنے بچوں اور عورتوں کے سامنے قتل کیا, اسی طرح آپ کو بھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ اپنے فیملی اور بچوں کے سامنے وہ قتل کر دے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا. اسی طرح عبداللہ ابن عمر نے بھی سمجھایا اور اسی طرح دوسرے صحابہ نے سمجھایا. تو حضرت حسین نے سمجھا کہ ٹھیک ہے, تو تمہارا یہ کہنا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, کسی سفیر کو بھیج دیا جائے, وہاں کے وہ حالات کو دیکھے گا, وہاں کے وہ حالات کا جائزہ لے گا اور اس کے بعد ہم کو بتائے گا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں, سفر کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح ایک صحابی ہے مسلم ابن عقیل, ان کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجا گیا تاکہ وہ جائزہ لے کر آئے کہ کوفہ کے احوال کیا ہے. حال احوال دیکھنے کے لیے بھیجا حضرت مسلم ابن عقیل کو. مسلم ابن عقیل روانہ ہو گئے اور کوفہ پہنچ گئے. جب وہاں پہ کوفہ پہنچے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر کہ مسلم ابن عقیل آئے جن کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو لوگ جوک در جوک آنے لگے, کوئی تو فردن آ رہا ہے, کوئی اپنے ساتھیوں کو لے کر آ رہا ہے, وہ اس بات کے لیے آ رہا ہے کہ ہم حضرت حسین کے تعلق سے اس بات پر راضی ہے کہ ان کو ہم اپنا امیر بنائیں گے, ان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے. تو اس کے تعلق سے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت لینا شروع کر دیا. یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں 18,000 لوگوں نے بیعت لی تھی کوفہ کے اندر. یہ حضرت حسین کو ماننے والے تھے. اب وہاں پہ کوفہ کے اندر 18,000 لوگوں نے بیعت تو لے لی. جب بیعت ہو گئے تو وہاں پہ حضرت مسلم ابن عقیل نے سمجھا ماحول تو بالکل صحیح ہے, یہاں پہ کوئی انتشار کا معاملہ نہیں ہے, ہمارے سپورٹ میں بھی بہت سے لوگ ہیں, ہمارے حفاظت کرنے کے لیے بھی بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے ایک خط لکھا کہ حضرت حسین کے لیے کہ آپ یہاں پہ آ جائیے, یہاں پہ بڑا اچھا ماحول ہے, لوگ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کو اپنا امیر بنانے کے لیے تیار ہے. تو وہاں سے مسلم ابن عقیل نے ان کے لیے خط بھیج دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. وہاں سے اپنا قاصد روانہ ہو گیا. مگر ادھر جاسوس تھے یزید کے جاسوس تھے. حضرت معاویہ کا انتقال ہو چکا. حضرت معاویہ کے بعد یزید کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے ہیں, خلیفہ بنا کر چلے گئے ہیں, بلکہ شام میں یہ یزید بیٹھا ہوا ہے. اور یزید کو پتہ چلا کہ کسی کے ذریعے سے, اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے کہ حسین کا کوئی قاصد آیا ہے. تو وہاں پہ ایک بات پہنچی ہے. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم نے جو کوفہ کے اندر حاکم مقرر کی ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو بتایا گیا نعمان ابن بشیر ہے. نعمان ابن بشیر جو تھے وہ حضرت اہل بیت کے تعلق سے بڑے محبت کرنے والے تھے, حضرت حسین کے تعلق سے محبت رکھنے والے تھے. ان کو معلوم تھا مسلم ابن عقیل آ چکے ہیں, یہ حضرت حسین کے قاصد ہے, مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. مگر یہ تھا کہ حضرت یزید نے کیا, اپنا ایک نیا حاکم بنا کر وہاں پہ بھیجا اور یہ پیغام لے کر بھیجا کہ ان کو معزول کر دو, ان
ان کی جگہ تم حاکم بن جاؤ۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا عبیداللہ ابن زیاد۔ یہی سب سے فساد اور سب سے جابر، سب سے ظالم، سب سے بدکار شخص ہے ابن زیاد جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی نے پورے ماحول کو گرمایا تھا، اسی نے پورا ماحول خراب کرنے کی کوشش کیا تھا۔ ابن زیاد کو وہاں پہ حاکم بنا کر بھیج دیا گیا کوفہ، اور ان کو معزول کر دیا، جو کہ نعمان ابن بشیر تھے۔ نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا۔ ابن زیاد کے تعلق سے لوگوں کو پتا تھا کہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے، تو لوگ بھی سہم گئے۔ اور یہ جو حضرت مسلم ابن عقیل آئے تھے، حضرت حسین کے جو قاصد تھے، وہ ایک مختار نامی شخص کے گھر کے اندر تھے، مگر جب ابن زیاد آیا تو اس نے ایک شخص کو بہروپی شکل کے اندر بھیجا کہ جاؤ تم حضرت حسین کا وفادار بن کے جاؤ اور پوری کھوج کر کے لاؤ کہ وہ مسلم ابن عقیل کہاں پہ ہے۔ اور اس نے شخص نے اس کو پتا کیا کہ وہ مختار کے گھر میں ہے، تو مسلم ابن عقیل وہاں سے دوسرے گھر میں چلے گئے جن کا نام تھا علی ابن عروہ، ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ تب پتا کرے تو وہاں سے غائب۔ پھر کسی دوسرے جاسوس نے بتایا کہ ہانی کے گھر کے اندر وہ موجود ہے۔ ابن زیاد خود آیا اپنے ساتھیوں کو لے کر اور اپنے کارندوں کو لے کر، اور ہانی جو ہے وہ اس کے مشیر تھے اور اس کے تعلق والے تھے، اور وہ اپنے ایک مشیر کی حیثیت رکھتے تھے، مگر انہوں نے آنا جانا بند کر دیا تھا۔ تو یہ ابن زیاد اپنے ساتھیوں کو لے کر گیا ہانی ابن عروہ کے گھر میں۔ اب جو مسلم کو بلایا، انہوں نے کہا تم نے مسلم ابن عقیل کو چھپایا ہے، انہوں نے انکار کر دیا، مگر کسی نے اندر سے آواز لگایا، اس لیے کہ گھر کو جانچا جا رہا تھا، گھر کی تلاشی لی جا رہی تھی، کسی نے کہا کہ ہاں وہ یہی موجود ہے مسلم ابن عقیل، اور اس نے چھپایا، مگر ہانی ڈٹ گئے، اس لیے کہ ان کے یہاں پہ ایک روایت تھی جس کو امن دیا جاتا تھا، اس کے خلاف کسی کو ظلم نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ تو ہانی ابن عروہ کھڑے ہو گئے، میں اس کو ظلم نہیں کرنے دوں گا، اس لیے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میرے امان میں وہ رہے گا۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل وہ ایک بڑھیا کے گھر میں چلے گئے۔ جب وہاں پہ چلے گئے بڑھیا کے گھر میں، اور ان کو قید کے اندر ڈال دیا گیا، ان کو ہانی ابن عروہ کو۔ جب وہ بڑھیا کے گھر میں گئے تو ابن زیاد نے اعلان کرانے لگایا کہ اے لوگوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اگر مسلم ابن عقیل کسی کے گھر سے بھی نکلے تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر کسی نے مسلم ابن عقیل کو میرے پاس پکڑ کر لے کر آیا، اس کو انعام دیا جائے گا، اس کو نوازا جائے گا۔ یہ اعلان ہوا، اور اعلان اتنا خطرناک ہوا اس لیے کہ اس کا ظلم مشہور تھا ابن زیاد کا، یہ بڑا سخت ہے۔ تو اسی وقت لوگوں کو، اس کا جو لڑکا تھا بڑھیا تھا، تو اس نے کہہ دیا کہ میرے گھر کے اندر مسلم ابن عقیل چھپے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کو باہر لایا گیا، کچھ ان کے حالی محالی تھے، مگر اس کے ابن زیاد کے اس اعلان پر وہ کوفہ والے، جیسے کہ ان کو بتایا گیا تھا، ایک جب حضرت حسین نے جب کہا تھا، حضرت ابن عباس نے بھی ان سے کہا تھا کہ کوفی لا یوفی، جو کوفی ہے وہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہے۔ جیسی مسلم ابن عقیل کو سامنے لایا گیا تو اس وقت ان لوگوں نے عہد توڑ دیا، اور یہ کہنے لگے، اور صرف 500 لوگ، 18,000 لوگوں نے بیعت کی، صرف 500 لوگ رہ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک سختی کا اور اعلان کیا گیا، اس کے بعد صرف 300 لوگ رہ گئے، پھر ایک اور اعلان کیا گیا، اس کے بعد صرف 20 لوگ رہ گئے، پھر آخر میں 10 لوگ رہ گئے۔ سب سے آخر کے اندر صرف اور صرف تنہا رہے حضرت مسلم ابن عقیل رہ گئے۔ اب یہ اکیلے رہ گئے تو انہوں نے اس کے باوجود بھی ان کے خلاف تلوار اٹھائی، اس جھنڈے سے، اور اس بڑے جو بھی اپنے کارندوں کو لے کر آیا تو ان کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی، ہر اعتبار سے قریب تھا کہ ان کی موت ہو جاتی، قریب تھا کہ ان کو شہید کر دیا جاتا۔ تو وہاں پہ 2 لوگ تھے، محمد ابن اشعث تھے اور ایک عمر ابن سعد تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا ان سے، دیکھو میرا ایک پیغام پہنچا دو، اس لیے کہ یہاں پہ تمہاری سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، مجھے امید ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ تو مسلم ابن عقیل سے نے کہا کہ میری 2-3 باتیں ہیں جو پہنچا دی جائے، کہ فلاں شخص کا مجھ پر قرض تھا کوفہ کے اندر، اس کو لوٹا دینا، اور ایک خاص بات ذہن میں رکھو، کسی قاصد کو بھیج دو یا تم ہی چلے جاؤ اور اس بات کا وہاں بھی اعلان کر دو، اور اس بات کا یہ اعلان کر دو کہ حضرت حسین آپ واپس چلے جائیے، آپ جو سفر کر رہے ہیں وہ واپس چلے جائیے۔ ادھر سے حضرت مسلم ابن عقیل کو
کر شہید کر دیا گیا۔ ادھر پر خط پتہ پہنچا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم ابن عقیل کا، یہاں کا ماحول بالکل صحیح ہے، یہاں پہ بالکل شانتی ہے اور ہر اعتبار سے آپ کو قبول کرنے والے ہیں۔ جیسی ادھر خط پہنچا ہے تو حضرت حسین نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ دوران سفر ایک شاعر ملا جس کا نام فرزدق ہے، اس نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حسین نے کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو اس وقت کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کوفیوں کے تعلق سے، کوفہ کے لوگوں کے تعلق سے، وہ وفادار نہیں ہوتے، دل کے اعتبار سے تو، محبت کے اعتبار سے تو آپ کے ساتھ ہے، مگر وہ تلوار کے اعتبار سے تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ یزید کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے چاہیں گے۔ تو اسی لیے یہ معاملہ تھا، مگر حضرت حسین کے آگے بڑھے، پھر ایک مقام پہ پہنچے، صعقہ جس کو کہا جاتا، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ تو انہوں نے انا للہ پڑھا اور وہاں پہ بڑا افسوس کیا۔ اس کے آگے بڑھے تو دو شخص اور آئے، ایک تھے محمد ابن اشعث اور ایک تھے عمر ابن سعد۔ محمد ابن اشعث اور عمر ابن سعد نے ان سے کہا کہ تمہارا جو قاصد تھا، جو سفیر تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ہم کو کہ آپ تک وہ پیغام پہنچا دے، یہ پیغام یہ ہے کہ آپ یہاں سے لوٹ جائیں، اس لیے کہ ان کو اب شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ امان اس میں ہی ہے، کہ سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ واپس چلے جائے، مگر اس وقت اس کے اندر کہ حضرت مسلم کے لڑکے بھی موجود تھے اور بھائی بھی موجود تھے، وہ بالکل سامنے آ گئے اور کہنے لگے اگر ایسا ہے تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، ہمارے شہید کا بدلہ لیں گے۔ تو یہاں پہ یہ فوراً ماحول گرم ہو گیا۔ حضرت حسین نے وہاں پہ تقریر کی کہ کہا کہ جس کو جانا ہے تو آپ واپس چلے جائے اور جس کو ساتھ چلنا ہے تو چلے، اس کے ساتھ اس وجہ سے چل رہا ہے اور ہم کو اس وجہ سے جانا ہے کہ اس بندے کی، مسلم ابن عقیل کی جو شہادت ہوئی وہ ہماری وجہ سے ہوئی، وہ ہمارے لیے جاسوسی کرنے کے لیے اور پتہ لگانے کے لیے گئے تھے کہ کیا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے سفر کیا، اب سفر کیا تو حضرت یزید کو پتہ چلا اور